آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں کراچی۔ وفاقی وزراء اسد عمر اور علی زیدی مشترکہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ تو صاحب ورلڈ رینون پولیٹیشین تھے، انہی کے نام پہ آج تک آپ بھٹو شہید اور بی بی شہید کے نام پہ تو آپ پالیٹکس کر رہے ہو۔ بھائی صاحب انہوں نے سیاست شروع کی تھی ایک ڈکٹیٹر کے وزیر بن کے، اور سٹیج آپ ان سے شیئر کر رہے ہو جن کو بالکل ٹھیک کہا پرائم منسٹر صاحب نے کہ وہ دودھ کی بوتل پلا پلا کے تو بڑا کیا ایک ڈکٹیٹر نے، سٹیج آپ ان کے ساتھ شیئر کر رہے ہو اور پھر انہی کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہو۔ اسد بھائی نے جتنے آرمی جنرلز کا نام لیا، اگر کاغذ کے اوپر لکھ لیں آپ اور دیکھیں، وہ آدھے سے زیادہ نواز شریف صاحب نے خود لگائے تھے، وہ خود ہی لڑ لیے ان سے، اس لیے کہ وہ جو کرنا چاہتے تھے کرپشن کی، وہ کوئی انسان پاکستان کا وہ ایک حد کے بعد مانتا ہی نہیں ہے۔ وہ پہلے سنتا ہے کہ چلو شک ہے، ہو سکتا ہے نہ ہو رہا ہو، لیکن جب وہ جب بلیٹنٹ نظر آنے لگ جائے، وہ کوئی کھڑا ہی نہیں ہو سکتا اس کے ساتھ۔ سوال پوچھو تو کہتے ہیں جی ہمارے خلاف، جمہوریت کے خلاف سازش ہے۔ جمہوریت میں اگر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو تو جمہوریت کیسی بھیا؟ جمہوریت ہے ہی اکاؤنٹیبلٹی، بیکاز جب آپ الیکشن میں ووٹ دینے جاتے ہیں تو عوام آپ کو اکاؤنٹیبل ٹھہراتی ہے اور آپ کو ووٹ دیتی ہے یا نہیں دیتی۔ آپ نے کیونکہ اتنا تعلیم تباہ کی ہے کہ آپ ڈرا دھمکا کے لوگوں، جو الطاف حسین نے کراچی میں کیا، آصف علی زرداری تم وہی سندھ میں انٹیریئر کرتے ہو، باقی سندھ میں تم وہی کرتے ہو۔ پرابلم یہ ہے، فرق یہ ہے کہ یہاں پہ وہ اس کے پاس سہولت مرزے تھے، وہاں تمہارے پاس سندھ کی ایس ایچ او ہیں اور تھانے دار ہیں۔ سارے سندھ میں کوئی آواز اٹھائے کبھی اس کی سیلاب میں اسی کی زمین ڈوب جائے گی، بکری چوری کے الزام میں وہ بیچارہ پکڑا جائے گا، اس کا کوئی ورکر، گھر والوں کو مار دو گے، وہ ابھی بھی گھوم رہی ہے بیچاری۔ آپ کے لوگوں نے مروا دیا اس کے والد کو اور چاچا کو، وہ پورے پاکستان میں سپریم کورٹ میں ایک لڑکی دادو کی گھوم رہی ہے، عمر اباب، وہ کیس ادھر لگا ہوا ہے، ساری دنیا کو پتا ہے کس نے کیا۔ سو یہ جو فیشسٹ ڈائنیسٹک یہ جو پالیٹکس ہے نا، اس کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ کرپشن بچاؤ موومنٹ آپ کر لیں، بالکل کر لیں، جو آپ کی مرضی کر لیں، لیکن جیسے خان صاحب نے کہا کہ انشاءاللہ یہ نیا عمران خان میدان میں اتر گیا۔ میں آپ کو بتاؤں ہوا کیا ہے، ہوا یہ ہے کہ خان صاحب اب کرکٹ کی ٹرمینالوجی میں سمجھا دیتا ہوں کرکٹرز کے لیے، نیا بال لے لیا انہوں نے اور وکٹ میں باؤنس آ گیا۔ اوکے، میں صرف آخر میں ایک چھوٹا سا آپ کو ان کے لیے جو یہ کھڑے میں آج سارے پی ڈی ایم کے 11 اور باقی جو بھی ان کے ساتھ، ان کے لیے ایک چھوٹا سا ایک غزل کا 3 اشعار سنا دیتا ہوں کہ، اور یہ ڈائریکٹ ان کے اوپر جاتا ہے کہ غریبوں کے نگر میں جب بھی قتل عام ہوتا تھا، ان کے بازوؤں میں حسن اور کچھ کے لب پہ جام ہوتا تھا، انہی کے اشاروں پر چمن میں آگ لگتی تھی، ان کے کارناموں سے بدن میں آگ لگتی تھی۔ ان کو ہندو سے ہمدردی ہے نہ مطلب ہے مسلمان سے، وفا کا درس انہوں نے گیتا سے لیا نہ قرآن سے، مگر ایک مولانا بھی ہے نا، مگر مذہب کے نام پہ انہوں نے یہ نعرے لگاتے ہیں، یہاں در و حرم میں جا کر جھگڑے کراتے ہیں، چلایا جنگل کا قانون تھا انسانوں کی بستی میں اور گرے مسجد و مندر انہی کی سرپرستی میں۔ یہ وہ لوگ ہیں، پکڑ کے لے آئے پورے اٹھا کے، سرکاری ملازم، اور اسے جلسہ کرنا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ کریں، جو بھی آیا ہے کراچی میں ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں۔ اور اسد عمر صاحب کیونکہ وہ کمیٹی میں میں اور آپ دونوں ہیں، وہ جو کراچی کی ٹرانسفارمیشن کمیٹی ہے، اس میں ذرا دیکھیے گا کہ آج یہ وہ آ رہی تھی نانی، تو ان کے لیے روڈ کے اوپر ایک دن کے اندر پوری کارپیٹنگ ہو گئی، اور یہاں پہ لوگ بیچارہ غریب آدمی خداداد کالونی کا رو کے تڑپ گیا کہ ہمیں پانی دے دو، روڈ ٹھیک کر دو، وہ نہیں ہوئی۔ پھر تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ روز جلسہ کیا جائے، ہر ہفتے نانی کو بلائیں۔ آخر میں سوال لینے سے پہلے جی میں آخری ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں تمام لیڈرشپ سے۔ دیکھیں، جمہوری ملک ہے، آزاد سیاسی پارٹیاں ہیں، آزاد میڈیا ہے، آپ سیاست کرنا آپ کا حق ہے، تنقید کریں حکومت کے اوپر، لیکن خدا کا واسطہ قوم کے اداروں کو سیاست کے اندر گھسیٹنے کی کوشش بند کر دیں۔ یہ وہ ادارے ہیں، میں یاد دلانا چاہتا ہوں، یہ پرانی باتیں نہیں ہیں۔ پچھلے 2 سال کے اندر پاکستان فوج کے 283 افسر اور جوان شہید ہوئے ہیں اس ملک کی حفاظت کرتے ہوئے۔ خدا کا واسطہ ان کا بھی سوچ لیں، اور بہت سارے طریقے سیاست کرنے کے، ضرور آپ سیاست کریں، لیکن اداروں کو سیاست کے اندر گھسیٹنے کی کوشش بند کر دیں۔ جی سر۔
دیکھیں یہ آپ کا اچھا سوال ہے اور یہ ایک بڑی بیلنس کی بات ہے، کیونکہ ایک طرف تو ظاہر ہے قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. اگر ایک غریب آدمی قانون توڑتا ہے تو اس کے اوپر تو فوری طور پر عمل کیا جاتا ہے، اور اگر طاقتور آدمی وہ اپنی سیاست کے پیچھے کھڑا ہو کر قانون کو توڑے تو اس کو صرف اپنے طاقتور ہونے کا فائدہ تو نہیں ملنا چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی بیلنس رکھنا ہے، تنقید بے شک ضرور کریں، جیسے میں وہی کہہ رہا تھا نا، آئیں ہمارے سے کریں نا مقابلہ، ہم پہ کریں تنقید، ہم آپ کو جواب دیتے ہیں، آپ جو سوال پوچھنا چاہتے ہیں ہم اس کے جواب دیتے ہیں. تو اس لیے کوشش تو ظاہر ہے یہی ہوتی ہے کہ سیاست کے اندر کہیں جبر نہ نظر آئے، لیکن جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ خاموشی سے دوسری طرف دیکھتے رہے اور قانون ٹوٹتا رہے. اچھا جی، پہلا جو آپ کا سوال کا 3 سوال آپ نے پوچھے ہیں. جو پہلا آپ کے سوال کیسا تھا کہ نئے عمران خان، وہ تو خان صاحب نے کل خود اپنی تقریر میں کہا. دیکھیں پہلے دن سے، جب پہلے دن وہ اوتھ لے کے جب انہوں نے تقریر کرنی تھی وزیر اعظم بننے کے بعد اسمبلی میں، جو پہلی تقریر تھی، میں آپ کو آج جو اس سے پہلے ڈائلاگ ہوا تھا بتا دیتا ہوں. اس میں میں اور فواد چودھری صاحب تھے، وہاں سے نوید قمر صاحب تھے، اور ان کے جو پہلے منسٹر تھے رانا تنویر صاحب تھے، اور جے یو آئی کے اور کے کوئی لوگ تھے. ہم اسپیکر صاحب کے کمرے میں جا کے بیٹھے اور ہم نے ان سے بات کی. انہوں نے کہا کہ جی دو شرطیں ہیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آج میں آپ کو کھول کے بتاتا ہوں. 2 شرطیں ہیں کہ جناب خان صاحب جا کے شہباز شریف سے ہاتھ ملا لیں گے یا مل لیں گے، کیونکہ وہ آگے بیٹھے ہیں، نمبر 1. اور نمبر 2 دوسری شرط یہ تھی جو انہوں نے دی کہ جناب آپ کمیٹی بنا دیں گے الیکشن کو چیک کرنے کی کمیٹی. یہ 2 شرطیں تھیں. ہم مان گئے. خان صاحب سے ہم نے جا کے بات کی، وہ پہلی پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ تھی، انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، اس میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. جب وہ آئے وہاں پہ یہ شرطیں قبول کرنے کے بعد، تو آپ سب کو یاد ہے کہ وہ 50 60 70 آدمی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے تقریر کرنے سے روکا اور شور ہنگامہ ڈالا. وہ پہلا دن تھا اسمبلی کا، یہ جمہوریت سکھانے جو میں آئے وہ اسمبلی کا پہلا دن تھا. میں اس وقت گیا، جو آگے ان کی صفوں میں بیٹھتے ہیں، ایک بڑے ایسے کر کے بیٹھتے تھے، جن کا باہر ویزا لگا ہوا تھا، باہر جو دبئی کے ویزے پہ وہ یہاں پہ منسٹر تھے. ان سے میں نے کہا کہ جو آپ یہ کر رہے ہیں، آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیا کر رہے ہیں. یہ وہ شخص ہے جو 1.5 لاکھ آدمی کے آگے جا کے انڈیا میں جا کے میچ کھیلتا تھا اور وہاں سارا پریشر لیتا تھا. اس کو کیا فرق پڑے گا؟ یہ جو شخص اس کے اوپر آپ نعرے بازی کر رہے ہیں 50 60 آدمی مل کے، آپ اور اسٹرانگ کر رہے ہیں، یہ اور اپنے خلاف کر رہے ہیں. جمہوریت چلانی ہے طریقے سے کریں. انہوں نے نہیں مانا. تو پھر خان صاحب اس کے بعد بھی، یہ مجھے پتہ ہے کہ اسد عمر صاحب اور جتنے بھی لوگ ہیں سارے بیٹھ کے کہ چلیں جی پارلیمنٹ چلنے دیں، ہم سارے کہتے رہے. پارلیمنٹ تو انہوں نے نہیں چلنے دی، اور آخری جو پارلیمنٹ کا جمعہ کا سیشن ہوا اس میں بھی انہوں نے اسی طرح کی حرکتیں کی. جتنے وہ لوگ تھے جن کو سٹیج پاس نہیں ملا گجرانوالہ کا، وہ پارلیمنٹ آ گئے تھے نا، ان کے پاس سٹیج نیچے لیول کے جو ورکر تھے وہ رہ گئے تھے، وہ شور ہنگامہ کر رہے تھے. سو دیئرفور انف، ہم نے ملک چلانا ہے. مہنگائی یہ کریٹ کرتے ہیں، 12.5 لاکھ ٹن آٹے کے اوپر یہ بیٹھے، ذخیرہ اندوزی خود حکومت کر رہی تھی. آٹا بھی آنا شروع ہو گیا ہے، چینی بھی آنا شروع ہو گئی ہے. جتنے کانٹریکٹس ہیں ہمیں بجلی کے پڑے ہیں وہ سارے ان کے ٹائم سے، یہ اسد عمر صاحب مجھے پتا ہے اس میں بڑی نیگوسیشن اور وہ سارا کچھ جو بھی ہوتا رہا، وہ سارے ان کے انہیریٹ کیے ہوئے ہیں. میرے پاس پورٹ میں جتنے کانٹریکٹ ہیں سارے ان کے زمانے کے انہیریٹ کیے ہوئے ہیں، بڑے لاپ سائڈڈ ہیں، ہر چیز میں گڑبڑ ہے. سو اگر ملک آگے چڑھانا ہے اسٹیٹ کو عوام کی خدمت کے لیے، تو تھوڑے سخت اقدامات ہم کو لینے پڑیں گے. ہم نے 2 سال بڑی کوشش کی، ان سے پیار محبت کی، میٹنگز کی. مجھے کہا کہ جی آپ پیپلز پارٹی کے خلاف تھوڑی دیر بولنا بند ہو جائے، میں چپ ہو کے بیٹھ گیا. اب مجھے 1.5 مہینہ ہو گیا چپ ہو کے، کچرا ابھی تک نہیں اٹھ رہا. آج بارش ہو جائے گی پھر آپ گالیاں دے رہے ہوں گے سارے ہم سب مل کے. پھر کیوں نہیں اٹھا رہے بھائی؟ جو کچھ چیزیں ایکسیپٹ آپس میں ڈیسائیڈ کی تھیں وہ بھی نہیں کر رہے. دوسری بات جو آپ نے آخر میں ان کو دے دوں کہ جو آپ نے بات کی، بالکل نواز شریف کو ہم باہر سے لے کے آئیں گے اور قانون اب حرکت میں آئے گا. اور خان صاحب نے کل کہا کہ لاجسٹکلی بھی اور جو بھی سپورٹ آپ کو چاہیے اداروں کو، نیب کو، سپریم کورٹ کو، عدلیہ کو، وہ پوری سپورٹ حکومت دے گی. بٹ دا لا مسٹ کم ٹو دا کنکلوژن اب ہونا چاہیے.
دیکھتے ہیں. اور سیکنڈری چیز ظاہر ہے کہ آپ کے پاس بڑی اہم انڈسٹری ہے, سی پیک ہمارے ملک کے بیس کرتا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسی طاقتیں ہیں جو ہماری جو جمہوریت کا نظام ہے اس کو ڈیل کرنا چاہتی ہیں؟ دیکھیے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں نا کہ پاکستان کے اوپر جو ہے وہ ایک بیرونی دباؤ بھی ہے. پاکستان کے اندر دہشت گردی کرائی جاتی ہے, پاکستان کے اندر دہشت گردی کرانے کے لیے اڈے بنائے ہوئے ہیں, تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اسی طریقے سے سی پیک کے خلاف ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک طرف ہمارا فیٹف کے اندر مقدمہ رکھا ہوا ہو, دوسری طرف ہمارے جو ہے یہ ساری صورتحال ہو کہ سی پیک کی ہم انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, اور ملک کی لیڈرشپ ایک بیانیہ بنائے کہ یہاں تو نظام جو ہے وہ جمہوری ہے ہی نہیں, یہاں پر تو فوج جو ہے وہ ہر چیز کنٹرول کرتی ہے اور فوج فیصلے کرتی ہے. اور میں جناب 2 سال سے تو کم سے کم ہر بڑے فیصلے کے اندر کمرے میں بیٹھا ہوتا ہوں, مجھے کوئی ایک نام لے کے بتا دیں فلانا فیصلہ جو ہے وہ عمران خان نہیں کرنا چاہتے تھے اور ان سے فوج نے کروا دیا, ایک کوئی فیصلہ مجھے بتا دیں. تو یہ جو پاکستان کا غیر جمہوری چہرہ, کیا اس لیے پریشانی ہے کہ پچھلے 1-1.5 سال کے اندر یکسر دنیا کے اندر تبدیلی آئی ہے بیانیے کے اندر, جہاں بھارت کو دہشت گرد دیکھا جا رہا ہے, بھارت کو انتہا پسند کہا جا رہا ہے, پاکستان کو امن دوست کہا جا رہا ہے, امن دشمن کہا جا رہا ہے, امن دوست کہا جا رہا ہے, خطے کے اندر امن دیکھنا چاہتا ہے, بھائی چارہ دیکھنا چاہتا ہے, سکھوں کے ساتھ راہداری ہم نے کھولی. تو کیا اس بات کی تکلیف ہے کہ یہ بیانیہ بھارت کے کیوں خلاف چلا گیا ہے؟ جو 20-30 سال پاکستان کے خلاف چلتا رہا بیانیہ, وہ اب بھارت کے خلاف کیوں چلا گیا ہے؟ شاید اس وجہ سے ہے, چاہے ان کی نیت ہے یا نہیں ہے, کیونکہ دلوں کا حال صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے, تو مجھے نہیں پتا ان کی نیت کیا ہے, کیوں کر رہے ہیں. لیکن اس میں تو رتی برابر شک نہیں ہے کہ جو بیانیہ میاں نواز شریف اس وقت بیچ رہے ہیں, بھارت اس کو پسند کر رہا ہے. آپ ان کا ٹی وی اٹھا کے دیکھ لیں, آپ ان کے اخبار اٹھا کے دیکھ لیں, آپ ان کے سوشل میڈیا دیکھ لیں, ہر جگہ میاں نواز شریف کو بھارت کے, اور خاص طور پہ جو انتہا پسند ہے بھارت کے, وہ میاں نواز شریف کو اس وقت ہیرو بنا کر پیش کر رہے ہیں. سب بلاول جو ہے, میں پھر وہی کہوں, میں کیا آپ کو بتاؤں یار, یہ جو اتنے بڑے بڑے گبر جو جمہوریت پسند ہے نا, میں تو ان میٹنگ میں ہوتا ہوں نا, مجھے پتہ ہے یہ میرے سامنے سیاسی بھیک مانگتے رہے ہیں. ان سے پوچھیں, ان سے بولے میرے سامنے آ کے بیٹھیں, ڈینائی کریں, بولے اسد عمر جو کہہ رہا ہے غلط ہے, ہم نہیں بیٹھے تھے, کس گھر میں بیٹھے تھے وہ بھی بتا دوں, کون کون تھا کمرے میں وہ بھی بتا دوں, بلاول سمیت, شہباز شریف سمیت. یہ چھوڑے ان کی بات, منافق لوگ کمرے کے اندر کوئی اور باہر جمہوریت پسند بننا چاہتے ہیں. ایک کوشش ساری کی ساری ایک ہے جی, کسی نہ کسی طریقے سے چوری بچانے کا NRO مل جائے. نہیں جی, بالکل بھی نہیں, اور وہ بلکہ بڑی ہماری واضح ہم نے کر دی تھی. یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ مقدمے سے زیادہ یہ اہم, یہ فیصلہ جو ہے نا, یہ کو کورٹ نہیں کرے گا. یہ فیصلہ جو ہے وہ پاکستان کی عوام کرے گی. عوام دیکھ رہی ہے کہ کس کا کیا طرز عمل ہے, عوام دیکھ رہی ہے کہ کس کا کیا بیانیہ ہے. یہ فیصلہ عوام کرے گی. ہم سیاستدانوں کو غداری کے سرٹیفکیٹ دینے میں یقین نہیں رکھتے. سر دیکھیں, بیانیے میں بالکل فرق ہوتا ہے وقتاً فوقتاً, وہی میں بولتا ہوں نا, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آگے گجرانوالہ میں آڈینس باہر کھڑا ہوا ہے یا ایک بند کمرے میں 6 لوگوں کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے, تو وہ بیانیہ جو ہے وہ صرف پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے بیانیے میں فرق نہیں ہے, وہ پیپلز پارٹی کے بیانیے میں بھی فرق ہے, مسلم لیگ نون کے بیانیے میں بھی فرق ہے, سچویشن کے اوپر منحصر ہوتا ہے. دیکھیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا فرق اس وقت یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس سندھ کی حکومت ہے, وہ ایک سٹیک ہولڈر ہیں اس سسٹم کے اندر. مسلم لیگ نون کے اندر مسلم لیگ کے بہت سارے پارلیمنٹیرین تو سسٹم کا حصہ ہیں, لیکن جو ان کے قائد ہیں, جو ان کی بیٹی ہیں, وہ اس وقت سسٹم سے باہر ہے, وہ سسٹم کا حصہ نہیں ہے. تو اس وقت مسلم لیگ نون کی اور ان کے جو MNAs ہیں, MPAs ہیں, ان کے ساتھ بیٹھے, تو وہ آپ کو خود سنائیں گے یہ داستان. وہ جو ان کی لیڈر ہے نا, وہ لیڈر جو ہے ان کا کوئی سٹیک ہی نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ اگر سسٹم گر جائے تو اس سے اچھی کیا چیز ہو سکتی ہے. ان کو میں تو پہلے بول چکا ہوں, میاں نواز شریف کو سب سے بڑا خطرہ اس بات کا ہے کہ ان کا بھائی کہیں آپشن نہ بن جائے, کہیں اس کے پاس نہ چلا جائے, کیونکہ اگر وہ چلا گیا تو اس کے بعد جو آگے اقتدار چلے گا, یہاں پہ تو وراثت ہے نا, یہاں جمہوریت تو ہے نہیں پارٹیوں کے اندر, تو پھر تو آگے جو سلسلہ چلے گا وہ تو حمزہ سے چلے گا, وہ تو پھر مریم سے نہیں چلے گا. وہ 70 سال کے میاں شہباز شریف, مریم 45-46 سال کی ہے نانی, لیکن ہے 45-46 سال کی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یار اگر
کچھ بھی نہ ہو, اگر سسٹم گر جائے تو مریم تو انتظار کر سکتی ہے. یہ ہو رہا ہے جی. بہت بہت شکریہ جی. تھینک یو جی. وفاقی وزراء اسد عمر اور علی زیدی کراچی میں مشترکہ پریس کانفرنس کر رہے تھے. علی زیدی کا کہنا تھا کہ کرپشن بچاؤ تحریک سے کچھ نہیں ہوگا. سندھ کے عوام گندا پانی پینے پر مجبور ہیں. ان سے کوئی سوال کریں تو کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت کے خلاف سازش ہے. نیا عمران خان میدان میں اتر گیا ہے. ملک کو بگڑنے والے سیاستدان آج ملک سنوارنے کی باتیں کر رہے ہیں. سندھ کے حکمران سب سے زیادہ امیر ہیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. آپ دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے, خبر سب سے پہلے. ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے.